الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے سال کے ہر دن میں اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے تقرب کا، اپنی ذات سے محبت کا احساس دلانے کے لیے بہت سارے اعمال امت کو دیے ہیں. اگر یہ امتی اور یہ بندہ دن میں تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑا سا وقت نکال کر اور ان اعمال کا اہتمام کر لے تو اللہ پاک اس بندے سے صرف راضی نہیں ہوتے بلکہ اس بندے کو اللہ پاک اپنا قرب بھی نصیب فرما دیتے. لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک اپنے ان بندوں پر، آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اللہ کی مہربانی بہت زیادہ بڑھ جاتی اور ایسے اعمال، ایسے طریقے امت کو دے دیے جاتے ہیں کہ اگر ان کو انسان اختیار کر لے، اس پہ توجہ دے دے تو تھوڑے سے وقت میں، تھوڑی سی محنت سے اور تھوڑے سے اعمال سے یہ بندہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتا ہے. اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی مرضی میں ہے کہ پورے سال کے 12 مہینوں میں اور 12 مہینوں کے ہر دن میں اللہ کس مہینے کو، کس دن کو، کس عشرے کو، کس ہفتے کو، کس رات کو اور کس دن کو اللہ پاک خصوصیت دینا چاہتے ہیں. یہ کام انسان نہیں کر سکتا دوستو، یاد رکھیں. انسان اگر اپنے طور پر، اپنے طریقے سے کسی دن یا مہینے کو خاص کرنا چاہیں تو یاد رکھیں کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پا سکتا جب تک کسی دن یا مہینے کو خصوصیت اللہ پاک خود نہیں دے دے. تو
آنے والا جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا، چونکہ وہ بہت قریب ہے اور آج ذو القعدہ کی 25 تاریخ ہے، اس اعتبار سے اگر اسلامی مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، اس لیے کہ اس کا تعلق چاند کی رؤیت کے ساتھ ہے، چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے، اور ہمارا جو انگریزی سال ہے اور انگریزی کیلنڈر ہے وہ انسان نے خود اپنے اختراع سے، اپنی سوچ سے بنایا ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر نہیں بن سکتا۔ اس کا تعلق نہ فلکیات کے علوم سے ہے اور نہ ماہرین فلکیات کی ترتیب سے ہے۔ اسلامی مہینوں کے ابتدا اور انتہا دونوں کا 100% دار و مدار رؤیت پر ہے، اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا، جب شعبان کا اختتام ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فرمایا ہم رمضان کو شروع کریں گے چاند کو دیکھ کر اور رمضان کو ختم کریں گے چاند کو دیکھ کر۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ رؤیت کا ہے، اور رؤیت کہا جاتا ہے دیکھنے کو، وہ چیز جو انسان کی آنکھ جس کو دیکھ لے۔ لہذا آج کی اتنی ترقی اور ٹیکنالوجی اور ایجادات کے باوجود بھی یاد رکھیں، یہ جو آج ایک نزاع سا بنا دیا گیا نا کہ بھئی ہم تو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ بقرہ عید 31 جولائی کو ہے، 2 مہینے پہلے بتا دیا، ابھی تو چاند کا تصور نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنے علم فلکیات سے ہم نے یہ زور لگایا کہ چاند کی پیدائش اس وقت پہ ہوتی ہے، اتنا گھنٹہ پہلے وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اتنا گھنٹے اس کی عمر رہتی ہے، اور لہٰذا اس تاریخ کو کھلی آنکھ سے اس کا دیکھنا ممکن ہے۔ یہ آج یہ چیزیں عام ہیں اور ماہرین فلکیات اس کو بیان کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں مسلمہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ماہر فلکیات ایک پیشن گوئی کر بھی دے کہ بھئی ہمارے علم کے اعتبار سے 30 جولائی کو چاند ضرور نظر آئے گا، لیکن پھر ساری چیزوں اور آلات کے باوجود بھی نظر نہیں آیا، تو ہم علم فلکیات کی پیروی نہیں کریں گے، ہم رؤیت کا اعتبار کریں گے، ہم کہیں گے جب نظر نہیں آیا تو نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ اس لیے اس میں کبھی پریشان نہ ہو، رؤیت ہلال باقاعدہ ایک علم ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل علم علماء اس سے نابلد ہے، بالکل بھی نابلد نہیں ہے دوستو۔ رؤیت ہلال کی ترتیب کو ہمارے بعض علماء اتنی مہارت سے جانتے ہیں، باقاعدہ ہمارے مدارس میں تخصصات میں رؤیت ہلال کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، اس کے لیے اساتذہ آتے ہیں، ہم نے خود بھی اس کو تھوڑا سا پڑھا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب آتے تھے، مرحوم پروفیسر عبداللطیف صاحب، بہت ماہر انسان تھے اور ہمارے اکابر کے تربیت یافتہ تھے، تو یہ کبھی ذہن میں مت لائیں کہ شاید یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن کے پاس یہ مشینیں ہیں۔ ہمارے بعض اکابر علماء اور اس زمانے میں بعض علماء کے پاس فلکیات اور رؤیت کا علم اتنا پختہ ہے کہ اس کی بات تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے دوستو، یقین کریں، یہ اتنا مشکل علم ہے اور اتنی محنت اور مہارت سے ان حضرات نے اس کو سیکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تخمینے ہیں، ایک اندازے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان مکلف ہے، پابند ہے کس چیز کا؟ رؤیت کا، چاند کے نظر آ جانے کا۔ نظر آ جائے مہینہ شروع، نظر نہیں آیا مہینہ شروع نہیں، چاہے ہمارا علم فلکیات وہ کچھ بھی کہتا رہے۔ تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ذوالحجہ کے مہینے کے لیے بعض احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور چونکہ بات یہاں سے چلی کہ آج اگر اسلامی 25 تاریخ ہے تو اگر مہینہ 29 کا ہوا تو 29 تاریخ کون سے دن پڑے گی؟ منگل کے دن پڑے گی۔ اگر 29 کو چاند نظر آتا ہے تو 29 منگل ہے، تو بدھ کے دن کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ یکم ذوالحجہ ہو جائے گی۔ اور اگر چاند 29 کو نظر نہیں آتا تو مطلب یہ کہ پھر بدھ کے دن 30 تاریخ ہوگی، اور یکم ذوالحجہ کون سا دن ہوگا؟ جمعرات کا دن۔ تو آسان سی بات ہے، یا تو آنے والا بدھ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہوگا یا آنے والی جمعرات ہوگی، ان دو میں سے ایک صورت۔ لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر حاضر رکھے کہ چاند آیا منگل کو نظر آتا ہے یا بدھ کو، اس لیے کہ بعض مسائل کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے اس امت کے بہت سارے ان بڑے بڑے اعمال کو، کہ وہ اعمال ایک امتی کو نصیب سے ملتے ہیں، قسمت سے ملتے ہیں، بہت اللہ سے مانگنے کے بعد ملتے ہیں، ان اعمال کو جوڑ دیا ہے ذی الحجہ سے۔ یہ اشہر حج کے اندر، حج کے مہینوں کے اندر شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے لیے متعین مہینے ہیں۔ غور فرمائیے گا دوستو، حج کے لیے متعین مہینے ہیں۔ اب ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی حج کا عمل تو 5 دن کا ہے، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے یہ 5 دن حج کے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کے لیے مہینے رکھے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عمل دنوں میں ہوتا ہے اس کے لیے اللہ پاک کے کلام میں مہینوں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اگر ایک مسلمان اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے حج کا احرام پہن کر بیت اللہ کے لیے نکلنا چاہے، اپنے گھر اور علاقے سے حج کا احرام پہن کر بیت اللہ کے لیے نکلنا چاہے، تو یہ کب سے نکل سکتا ہے؟ یہ شوال کے مہینے سے نکل سکتا ہے دوستو، یکم شوال کو۔ اب شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن پہلے سے ایک مسلمان حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ کر بیت اللہ کے لیے جا سکتا ہے۔ اور چونکہ آج تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کراچی سے بیٹھے 4 گھنٹے 10 منٹ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے، لیکن آج سے 40-35 سال پیچھے چلے جائیں اور یہ ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ پہلے جو حج ہوتا تھا سمندری راستوں سے، وہ تو پھر بھی 10-15 دن، ہفتہ 10 دن 15 دن لگتے تھے، اور اس سے پہلے جو تھا وہ پیدل حج لوگ کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو پیدل حج کرتے تھے، پیدل حج کے لیے چلے جاتے تھے۔ خود ہمارے حضرت اقدس، ہمارے بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت نے جو پہلا حج فرمایا ہے، اور اس کی پوری تفصیل ایک ساتھی نے پھر چھاپ بھی دی ہے بعد میں، لیکن ہم نے حضرت کی زبانی بارہا سنا، کئی دفعہ سنا۔ اس میں اس سفر کا بہت بڑا حصہ حضرت فرماتے ہم نے پیدل کیا ہے، پیدل حج فرمایا ہے۔ یہاں سے جا کے پھر یہ ایران، عراق، یہ بارڈر سے ہوتے ہوئے پھر مکہ مکرمہ گئے۔ کئی مہینوں کا سفر ہے اور عجیب داستان ہے، کتنی قربانیوں سے یہ ہوا۔ تو یہ تو 1970 سے غالباً 1-2 سال پہلے کی بات ہوگی، اس طرح کا عرصہ ہے۔ جو اس سے پہلے کے حضرات ہیں جنہوں نے 100% پیدل حج کیے ہیں، تو مہینوں اس میں لگتے تھے۔ لوگ احرام پہن کر اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور پیدل سفر کرتے 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 کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے جو راستے میں دنیا سے چلے جاتے۔
کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ راستے میں جیسے ہوتا ہے نا، پہلے یہ وبا پھوٹ جاتی تھی، اب ہزاروں لوگوں کا مجمع جا رہا ہے اور کوئی وبا پھوٹ گئی اور سینکڑوں حاجی اسی جگہ دنیا سے چلے جاتے. ایک سوچ، تھوڑا سا اگر انسان سوچے نا، آج کتنی راحتیں، کتنی سہولیات ہے، جس کو آج ہم کہتے ہیں یار یہ کتنا مشکل کام ہے، میں وہاں لائن کھڑا ہوا، یہاں لائن میں کھڑا ہوا، اور پھر وہاں جانے کے بعد ہم کہتے ہیں منی میں مجھے ایسا خیمہ ملا، بیت الخلاء ایسے تھے، کھانا ایسا تھا، یہ ایسا. یہ 5 دن کے لیے بھی حاجی چاہتا ہے کہ یہ VIP حج کر کے آئے. یعنی ہم دین اسلام کے اتنے بڑے رکن کو جو قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے، میرے دوستوں بزرگوں یقین کریں، یقین، ہمیں کروڑ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو حج کی آرزو، تمنائیں، دعائیں کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، نہیں کر سکے. مانگتے تھے بیچارے، لیکن بس اللہ پاک کا نظام ہے. تو کبھی بھی ان معاملات کے اندر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی ایک تکلیف کو، اس کھانے پینے کو، بیت الخلاء کو، وضو کے نظام کو، ٹرانسپورٹ کے نظام کو، ہم حج سے آنے کے بعد 1 ہفتہ تو یہ غیبتیں کرتے ہیں دوستو کہ گروپ والوں نے یہ کیا، گروپ والوں نے پیکیج اتنا لیا، کھانے میں یہ دیا، پیکیج اتنا لیا، ٹرانسپورٹ 3 گھنٹہ لیٹ آئی، پیکیج اتنا لیا، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ بٹھا کے رکھا. حج ہے کیا؟ حج کس چیز کا نام ہے؟ الحج العج والثج. حضور علیہ السلام نے فرمایا حج نام ہے اس چیز کا کہ میرے امتی کا لباس اور بال پراگندہ ہو جائے، غبار آلود ہو جائے، اس کی تھکاوٹ اس کے جسم پہ نظر آئے. اور یہ چیز سمجھی نہیں. تو وہ ایام ہے کہ جس میں دین اسلام کا ایک بہت بڑا رکن اعظم حج بیت اللہ ادا ہوتا ہے. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں اس وقت، اس سال تو بہرحال ایک تکلیف دہ صورتحال ہے امت کے لیے، اور دل زخمی ہے امت کے کہ جانے کی بندش ہے. کتنے مسلمان بہن بھائیوں نے اپنے حج کے لیے داخلے کروائے اور پیسے جمع کیے، ارادے کیے، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے نظام میں کیا حکمت ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا. اب اس سال امت عمومی طور پہ حج نہیں کر سکتی. بیت اللہ شریف ایک بڑے عرصے کی بندش کے بعد اب جا کے ترتیب وار کھولا گیا ہے دوستو. گنتی کے لوگ اس میں نماز، طواف ایک ترتیب پہ کر سکتے ہیں ابھی جا کر، اور مسجد نبوی میں بھی اسی ترتیب پر. ایک تو اللہ کی طرف بھی رجوع کی ضرورت ہے دوستو. وہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ اللہ پاک ناراض ہوئے ہیں؟ اور بیت اللہ شریف کا داخلہ بند ہوا، مسجد نبوی کی حاضری امت کے حق میں بند ہو گئی، اور ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایسا سال بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ دنیا کے مسلمان باوجود چاہت کے، طلب کے، اسباب کے، مال کے، وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے دوستو. بس اللہ پاک کرے کہ یہ آخری سال ہو، اس کے بعد کبھی زندگی میں اللہ ہمیں ایسا سال نصیب نہ فرمائے. حرمین کے دروازے اللہ امت کے حق میں کھول دے. جن کے دلوں میں طلب ہے، جو ابھی تک نہیں جا سکے، تڑپ ہے، اللہ پاک سب کے لیے آئندہ سال حج بیت اللہ کی حاضری کو آسان فرما دے. تو اتنے بڑے عمل کا وقت وہ آنے والا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں حجاج بیت اللہ کی تیاری کرتے ہیں، اپنے لیے احرام پہنتے ہیں، وہاں جا کر پھر اس بیت اللہ کا دیوانہ وار طواف کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں. بہت بڑی جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا حدیث کی ایک کتاب میں، بعض چیزیں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اچانک، یعنی بہت چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، لیکن واقعی علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو ایک عجیب روایت ابھی حج کے حوالے سے نظر سے گزری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتارا آسمانوں سے، جنت سے، آپ زمین پہ تشریف لائے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال فرمایا، اور پھر آپ حج کے لیے آپ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ زمین پر اترنے کے بعد صحیح روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے 70 حج فرمائے، 70 حج فرمائے۔ لیکن جب پہلے حج کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے تو دیکھا اللہ کے فرشتے وہاں پہ کھڑے تھے، اور آپ سے فرمایا کہ آپ اس گھر کا طواف فرمائیے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے بھی کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے کیا ہے۔ کب کیا؟ کہا آپ کے یہاں آنے سے 2000 سال پہلے کیا تھا، آدم علیہ السلام کے۔ اچھا، اس طواف میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم اس طواف میں یہ ورد کرتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہم نے یہ پڑھا ہے، تو آپ بھی یہی پڑھیے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حج کا طواف فرمایا اور اس میں یہی ورد کیا، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، جو حضرات جا چکے ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود یہ عمل فرمایا، امت کو یہی تلقین دی کہ جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرے تو سب سے افضل ورد اس طواف کے دوران، آج یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ طواف کے دوران ہم کیا پڑھیں؟ بہت سارے لوگ مستورات کتابیں لے کر دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ تو سب سے افضل ورد آج بھی یہی ہے، اس امت کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے یہی سکھایا۔ طریقہ یہ کہ جب انسان طواف شروع کرے، حجر اسود پہ پہنچ جائے، استلام کرے، ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر طواف شروع کرے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے افضل ورد طواف کے دوران یہ ہے، حجر اسود سے شروع ہو کر، حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، جو 3 کونے پورے ہو جائیں گے۔ پھر رکن یمانی سے جو حجر اسود کا فاصلہ ہے بیچ کا، یہاں کے لیے جو پھر سب سے افضل ورد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تو وہ مقام جہاں اللہ کے پیغمبروں نے طواف کیا ہے، اللہ پاک کو راضی فرمایا ہے، اور آپ حیران ہوں گے، اسی روایت میں لکھا ہے کہ 77 انبیاء کی قبر حتیم کے نیچے آئی ہے۔ حتیم جو ہے نا، بیت اللہ شریف کا ایک کونا اگر آپ دیکھیں تو اس کے باہر ایک گول سی دیوار بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی دیوار۔ یہ اس لیے اشارہ ہے کہ یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کا، لیکن وہ تعمیر میں باہر رہ گئی۔ اس میں بھی حکمت تھی، ورنہ تو انسان اندر تو جا نہیں سکتا، کم از کم ملک کا وزیر اعظم جب تک نہ ہو۔ تو اب عام مسلمان کیسے بیت اللہ میں نماز کی سعادت حاصل کرے گا؟ تو اللہ نے موقع دیا، جو حتیم کی دیوار ہے مڑی ہوئی، اس کے اندر سہولت سے انسان جا سکتا ہے، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھا۔ ایک بات، اب اصل بات، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بیت اللہ میں حتیم میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھی۔ اب دیکھیں علماء نے کتنی تحقیق کی۔ علماء نے لکھا کہ بالکل جو میزاب رحمت ہے نا، جو پرنالہ ہے میزاب رحمت کا، اس کے نیچے آپ بالکل جا کے کھڑے ہو جائیں، میزاب رحمت کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں، یہ بالکل بعینی ہی وہ مقام ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز ادا فرمائی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ایک تو یہ عشرہ جو ہے وہ حج کا عشرہ ہے،
باقی 2-3-4 باتیں ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے آنے والے عشرے سے متعلق۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آنے والا جو عشرہ ہے 1 تاریخ سے لے کر 9 تک، اس لیے کہ 10 کو تو قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے، یہ پورا عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے باعتبار اعمال کے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اعمال میں کسی دن کا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب اعمال اللہ کے نزدیک یہ ہے۔ پھر فرمایا چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ تسبیح و تکبیر ہو، یعنی نوافل کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام، یہ پورے عشرے میں انسان کو جتنا موقع ملے خوب لگ کر اس عشرے کو قیمتی بنائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ اس عشرے کے ہر روزے کا اجر اتنا ہے جیسے 1 سال کا روزہ رکھنا، 1 سے شروع ہو جائے گا۔ ہر دن کے روزے کا اجر اتنا ہے جیسے 1 سال کا روزہ رکھنا، اور اس عشرے کی ہر رات کی عبادت کا اجر اتنا ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب۔ تو اب آپ بتائیں کتنا قیمتی عشرہ آ رہا ہے، کتنی قیمتی راتیں، کہ دن میں بھی انسان اللہ کو راضی کرے، رات میں تھوڑا سا وقت نکال کر تہجد کے نوافل پڑھ کے، دعا کر کے، تلاوت کر کے اللہ پاک کو راضی کرے، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ تیسری بات، پھر یوم عرفہ کے روزے کی تخصیص فرمائی۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، ہر ملک کے اعتبار سے جو 9 تاریخ آئے گی، حضور علیہ السلام نے فرمایا صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، یہ ایک روزہ اس کے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو کوشش تو انسان کرے کہ بھئی پورے 9 دن کے روزے رکھ لیں، اگر 9 دن پورے نہیں تو کم از کم 3 دن رکھ لیں، 3 دن بھی نہیں تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ہر مسلمان ضرور رکھے۔ یہ بہت ہی نہایت ہی قیمتی روزے ہیں اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم عمل حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، یعنی ذی الحجہ کا آغاز ہو گیا، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَصْفَارِهِ شَيْئًا۔ جس پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، یعنی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پھر اپنے بال، اپنے ناخن نہ تراشے۔ اب میں نے عرض کیا آپ سے شروع میں نا کہ یا تو منگل کو چاند نظر آئے گا یا بدھ کو، یہ اسی لیے فرمایا۔ تو لہٰذا اب منگل کے دن مغرب سے پہلے تک انسان کے ہر مسلمان اہتمام کر لے، جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ تو لازمی اہتمام کر لے، اور جس پر قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، علماء نے لکھا وہ بھی مشابہت اختیار کر لے، اس کو بھی اللہ اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو آنے والے منگل کی مغرب سے پہلے اپنے بال، ناخن، جو جسم کے زائد بال ہیں، زیر ناف، بغلوں کے بال یا مونچھیں وغیرہ ہے، اس کو انسان برابر کر لے، چاہے مرد ہے چاہے مستورات ہے۔ اسی طرح ہاتھوں پیروں کے ناخن ہیں وہ بھی برابر کر لے، اس سے پہلے انسان صاف ستھرا ہو جائے۔ اور پھر کب تک نہ کاٹے؟ جب تک قربانی کا جانور آپ کا ذبح نہ ہو جائے۔ اگر وہ پہلے دن ہو، دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو، وہ پھر آپ دیکھ لیں، لیکن اس وقت تک پھر انسان اپنے بال ناخنوں کو نہ تراشے۔ تو یہ حکم بھی اس عشرہ ذی الحجہ سے متعلق ہے۔ تو آنے والا عشرہ بہت قیمتی ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور اللہ کی شان سارے اعمال ہے بھی انفرادی، کوئی یہ کہے نا کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے، فلاں ہے، کوئی اجتماعی عمل تو اس میں ہے نہیں، سب انفرادی اعمال ہیں، سہولت سے ہر مسلمان اس کو کر سکتا ہے۔ بس سمجھ کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، ہمارے یہ آنے والے عشرہ یہ 10 دن قیمتی بن جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ آنے والے اس مبارک عشرے کی بھرپور قدردانی کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ اس کو ضائع کرنے سے، اس کے اوقات کو برباد کرنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔